بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے بہترین زندگی گزارنی ہے، اگر آپ نے کامیاب زندگی گزارنی ہے، اگر آپ نے پرسکون زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ آپ ماضی اور مستقبل کو چھوڑ کے اپنے حال میں جینے کا سوچیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مستقبل کے سٹرکچر کے بارے میں نہ سوچیں، آپ کامیابی کی سیڑھیوں کے بارے میں نہ سوچیں، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ آپ ایک ڈھانچہ کریٹ کریں، آپ اپنا گول سیٹ کریں، آپ آگے بڑھنے کے لیے ایک روڈ میپ سیٹ کریں، لیکن آپ اپنے حال میں اگر نہیں جی رہے، اگر آپ اپنے حال سے سیٹسفائی نہیں ہیں، اگر آپ اپنے پریزنٹ میں خوشحال نہیں ہیں، تو آپ اپنے فیوچر میں جا کے بھی خوشحال نہیں رہ سکتے۔ تو پریزنٹ میں خوشحال رہنے کے لیے اس کا ایک ہی بنیادی اصول ہے کہ آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس ایک مرلے کا گھر ہے تو آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے پاس جھونپڑی ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، یا ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو فٹ پاتھ کے کنارے رہ رہے ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 3 ٹائم کھانے کا راشن ہے، اگر آپ 3 ٹائم روٹی کھاتے ہیں، تو ان لوگوں کی طرف دیکھیں، ان لوگوں کا سوچیں جن لوگوں کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا اور وہ بھیک مانگ کے گزارا کرتے ہیں، یا اپنی زندگی کو کتنے کٹھن رستوں پہ گزارا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے تو ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے اندر صحت میں خرابی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دونوں آنکھیں دی ہیں تو ان لوگوں کی طرف دیکھ کے زندگی گزارے اور خوش رہے اور مطمئن رہیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں جن لوگوں کے پاس ایک آنکھ ہے، جو لوگ نابینا ہیں۔ اگر آپ کے پاس دونوں بازو سلامت ہے تو ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو دونوں ہاتھوں سے معذور ہیں۔ اپنے حال میں جئیں۔ آپ کا مستقبل کا سٹرکچر کریٹ کرنا آپ کی یہ بنیادی حق ہے۔ آپ جا سکتے ہیں، بہتر کی طرف جائیں، بہترین کی طرف جائیں، مگر لالچ کے ساتھ نہ جائیں۔ اگر آپ بہتر سے بہترین کی طرف ایز اے لالچ کے طور پہ جائیں گے تو آپ کا آج بھی فیلئر ہے، آپ کا کل بھی فیلئر ہوگا، آپ آج بھی ناکام ہیں، آپ دلدل کے گٹوں میں ہوں گے، آپ کل بھی ایسے ہوں گے، کیونکہ آپ نے اپنی سوچ نہیں بدلی، آپ نے اپنا نظریہ نہیں بدلا، آپ نے اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھا جیسے بس لالچ کریں گے، کچھ بھی ایفرٹ کریں گے، کچھ بھی نہ کریں گے تو آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اپنی سوچ کو ٹھیک کریں۔ تو سوچ ٹھیک تب ہوگی جب اپنے حال میں جینے کی کوشش کریں گے، جب اپنے حال سے مطمئن ہوں گے، تب آپ اپنے مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں۔ لالچی انسان کو فوراً سے رپلائی آ جاتا ہے، اور لالچی انسان اسی ٹائم پکڑا جاتا ہے، اور اس کی لالچ اس کو مروا دیتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک تاجر تھا، تاجر کے پاس اشرفیوں کے تھیلے ہوا کرتے تھے۔ اس کا ایک تھیلا ایک دن گم ہو گیا، تو جب اس کا اشرفیوں کا تھیلا گم ہو گیا تو اس نے اپنے پورے ارد گرد کے ماحول میں ایک شور ڈال دیا کہ میرا اشرفیوں کا تھیلا چوری ہو گیا اور مجھے وہ چاہیے۔ تو اس کا جو نوکر تھا وہ بڑا وفادار تھا، اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اس کو وہ اشرفیوں کا تھیلا اسی کے احاطے سے مل گیا۔ جب اس کے احاطے سے ملا تو وہ اسے دینے کے لیے جب جانے لگا تو اس کی بیٹی نے اس سے اصرار کیا کہ کہیں یہ ہم پر ہی الزام نہ لگا دے چوری کا، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اس کی طرف نہ لے کے جائیں، یہیں پہ چھوڑ دیں۔ تو اس نوکر نے کہا کہ میں اس کا وفادار نوکر ہوں اور وہ مجھے اچھے سے جانتا ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، میں اس کو یہ دے دیتا ہوں، یہ اس کی امانت ہے۔ جب وہ اس کے پاس لے کے گیا تو اس تاجر نے اس اشرفیوں کے تھیلے کو دیکھا اور اس کے اندر دیکھ کے اس نے اشرفیاں گنتی کی۔ گنتی کرنے کے بعد اس نے شور ڈال دیا کہ اس کے اندر 50 اشرفیاں جبکہ میری 100 اشرفیاں تھیں، 50 اشرفیاں ان لوگوں نے چوری کر لی، اس باپ بیٹی نے اپنے پاس رکھ لی، لہذا اس نے کیس لگا دیا۔ جب وہ قاضی کے پاس گیا تو قاضی کے پاس سارا معاملہ انہوں نے بیان کیا، تو قاضی نے اس بیٹی اور باپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو اشرفیاں ہیں یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ انہوں نے کہا ہمیں فلاں جگہ سے یہ اشرفیاں ملی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے اس میں سے 50 اشرفیاں کدھر کی؟ تو انہوں نے قسم اٹھا کے حلف اٹھا کے کہا کہ ہمیں جیسے ہی یہ تھیلا ملا ہم نے اس کو اوپن بھی نہیں کیا، ہم نے گنتی بھی نہیں کی کہ اس کے اندر کتنی اشرفیاں تھیں، ہم نے ویسے ہی اس مالک تک پہنچا دی۔ اس قاضی نے پھر اس تاجر سے پوچھا ہاں بھائی یہ اشرفیاں تمہاری؟ اس نے کہا نہیں جی میری تو 100 اشرفیاں تھیں۔ تو قاضی نے یہ جواب دیا، قاضی نے یہ لکھ کے یہ فیصلہ دیا کہ جب یہ تم مان رہے ہو کہ تمہاری 100 اشرفیاں تھی، 50 نہیں تھی، اس کا مطلب یہ کہ تھیلا تمہارا نہیں ہے، یہ انہی کا ہے، یہ انہی کے انعام کے طور پہ یہ ان کو ملا، لہٰذا یہ ان باپ اور بیٹی کو دے دو، یہ اس تاجر کو نہیں دینا، کیونکہ تاجر نے انکار کر دیا کہ اس کی 50 اشرفیوں والا تھیلا تھا ہی نہیں، اس کی تو 100 اشرفیوں والا تھیلا تھا، لہٰذا وہ اپنی لالچ کی وجہ سے جو اس کی اپنی اشرفیاں تھی وہ بھی کھو بیٹھا۔ تو لالچ کبھی نہیں کرنی، بہتر سے بہترین کی طرف لازمی جانا ہے، لیکن ایک روڈ میپ کے ذریعے، ایک مستقبل کی تگ و دو کے ذریعے، ایک محنت کے ذریعے، ایک کاوش کے ذریعے۔ تو اپنی گراؤنڈ ریالٹی کو، روٹ کو بھولنا نہیں ہے۔ آپ گراؤنڈ ریالٹی کو اپنے ساتھ، اپنے سینے کے ساتھ لگا کر جب چلیں گے، آپ اپنے سے پست لوگوں کی طرف دیکھ کر جب آگے بڑھیں گے تو یقین مانیں آپ آج کے دور میں حال میں بھی آپ سیٹسفائی ہوں گے، آپ مستقبل میں بھی سیٹسفائی ہوں گے، کیونکہ حال اور مستقبل کا تعلق آپ کی ذہنیت سے ہے، آپ کی سوچ سے ہے، آپ کے نظریے سے ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ نے جینا ہے، اگر آپ نے خوش رہنا ہے تو اپنی طرف، اپنے سے اوپر لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھیں، تب آپ کی سوچ بدلے گی، تب آپ کا زندگی بسر کرنے کا طریقہ بدلے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔